اماں کیا بتاؤں، چاند سورج کی جوڑی لگے گی رامس اور فرح کی. اتنا جہیز لائے گی کہ گھر چھوٹا پڑ جائے گا آپ کا. رامس گھر میں داخل ہوا تو اس کی بجوں کی آواز کانوں سے ٹکرائی. لو آ گئی پھر آفت کی پڑیا اماں کے کان بھرنے. رامس پہلے ہی رائما کے رشتہ طے ہو جانے پہ دل برداشتہ ہو رہا تھا، اوپر سے اپنی بجوں کے روز کے لانے والے نئے نئے رشتوں کے قصیدے اب اس کی برداشت سے باہر تھے. اس لیے اپنے کمرے کے بجائے سیدھا اپنی امی کے کمرے میں آ گیا. اس کی بڑی بہن ایک تصویر ماں کو پکڑائے اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہی تھی. رامس نے بے دلی سے سلام کیا. رامس کو دیکھ کے وہ کھل اٹھی. ارے ادھر آ رامس، دیکھ کیسا اچھا رشتہ لائی ہوں تیرے لیے. بہت امیر لوگ ہیں، تمہاری تصویر دیکھتے ہی انہوں نے ہاں کر دی. پتہ ہے لڑکی کی ماں تو کہہ رہی تھی کہ شادی پہ سب نندوں کو سونے کے سیٹ پہنائے گی اور اپنی بیٹی کو گھر بھی الگ سے لے کے دیں گے. تمہاری تو لاٹری نکل جائے گی رامس. بجو تو خوشی سے پھولے نہیں سما رہی تھی، آنکھوں میں سونے کے سیٹ کی چمک ابھی سے نظر آنے لگی تھی. وہ تو ٹھیک ہے سب رقیہ، مگر لڑکی کی عمر زیادہ ہے ہمارے رامس سے، 6-7 سال بڑی لگ رہی ہے. بلکہ لڑکی تو یہ دیکھنے میں کہیں سے بھی نہیں لگ رہی. اماں جو تصویر کو ناگواری سے دیکھ کے بولی، مگر رقیہ صاحبہ ماں کی ناگواری کی پرواہ کیے بغیر پھر سے شروع ہو گئی. اماں اتنی بھی بڑی نہیں لگ رہی ہے، ویسے کچھ موٹی ہے. رامس ماں کے قریب آیا، تصویر ان کے ہاتھ سے پکڑ کے دیکھنے لگا. جو لڑکی تو کسی بھی طور پہ نہیں لگ رہی تھی، اچھی خاصی عمر کی تھی. رامس نے تصویر اپنی بجوں کے ہاتھ میں تھمائی اور کرخت لہجے سے بولا، مجھے نہیں پسند، آپ انکار کر دیں. ارے ایسے کیسے انکار کر دوں، بڑی مشکل سے تو وہ لوگ مانے ہیں. ارے ٹرک بھر کے جہیز لائے گی، تمہیں اور کیا چاہیے. رقیہ بھائی پہ بگڑنے لگی. مجھے بیوی چاہیے، جہیز میں لپٹی ہوئی استانی نہیں، جو نئے نئے پاٹ پڑھاتی رہے مجھے اور ہمیشہ اپنے جہیز کا روب ڈالتی رہے. بجو آپ کو اب میری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود ہی ڈھونڈ لوں گا لڑکی. رامس نے جان چھڑوانی چاہی. ہائے ہائے، سن رہی ہو اماں، صاحبزادے کے ارادے. اب یہ خود لڑکی ڈھونڈے گا. بڑی بہن کی تو کوئی اوقات ہی نہیں رہی. ایک میں پاگل ہوں اماں، اپنی گھر گھرستی چھوڑ کے بھائی کی محبت میں گھلی جا رہی ہوں. رقیہ کے مگرمچھ کے آنسو تیزی سے آنکھوں سے رواں دواں ہونے لگے. نہ شوہر کو صبح ناشتہ بنا کے دیا، نہ بچوں کے لیے کچھ پکا کے آئی، بس سویرے سویرے اس لڑکے کے چکر میں گھن چکر بنی ہوئی ہوں. اور یہ لاڈ صاحب مزاج ہی نہیں مل رہے. دوپٹے کے پلو سے آنکھیں رگڑ کے سرخ کرتی رقیہ نے بھائی کو کنکھیوں سے دیکھا، جو اپنی بجوں کی ڈرامے بازی بڑے انہماک سے دیکھ رہا تھا. رامس، کچھ تو سوچ سمجھ کے بات کیا کرو. رقیہ تم چپ کرو، کھانا میں باندھ دوں گی تمہیں جاتے ہوئے، لے کے جانا گھر. اور رامس کی فکر مت کرو، جو تم کہو گی وہی ہوگا. رامس ماں کی بات پہ تلملا سا گیا تھا. بجو آج سے آپ میری طرف سے آزاد ہے، اپنے گھر گھر ہستی پہ توجہ دیں، میری فکر چھوڑ دیں. مجھے شادی ہی نہیں کرنی. اب اگر آپ یہاں کوئی رشتہ لے کے آئیں تو میں گھر چھوڑ کے چلا جاؤں گا. وہ غصے سے کہتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا. باسم کے اوپر کا پورشن کرائے پہ چڑھ چکا تھا. ایک بڑے میاں، ان کی بہن اور ان کی ایک اکلوتی جوان بیٹی تھی جو رائما کی ہم عمر تھی. بہت جلدی ہی رائما سے گھل مل گئی. بڑے میاں بھی کافی خوش مزاج قسم کے انسان تھے، البتہ ان کی بہن ذرا تیز مزاج کی خاتون تھی. میاں وفات پا چکے تھے، بیٹا پردیس پڑھنے گیا تھا، وہیں کا ہو کے رہ گیا، وہیں شادی کر لی، پیچھے پلٹ کے ماں کو دیکھا تک نہیں. اس لیے بھائی کے ساتھ ہی رہتی تھی، لیکن اکثر نیلوفر پہ برستی ہی نظر آتی. نیلوفر بڑے میاں کی بیٹی کا نام تھا. نیلوفر دیکھنے میں بھولی بھالی بہت خوبصورت لڑکی تھی، گوری رنگت، بڑی بڑی آنکھیں، ہنستی تو دائیں گال پہ ڈمپل سا پڑ جاتا تھا، لیکن اپنی پھپھو سے بہت ڈرتی تھی، ان کے سامنے گم سم سی رہتی تھی. باسم ان دنوں بہت مصروف رہنے لگا تھا، رائما کی شادی میں بہت کم وقت رہ گیا تھا، اس لیے بازار میں کپڑوں کی ذمہ داری رائما اور رابعہ بیگم پہ ڈال دی. باقی سارے کام باسم نے اپنے سر لے رکھے تھے. رات سے اس کی طبیعت ناساز سی تھی. صبح ہلکے سے بخار کے باوجود وہ آفس چلا گیا، لیکن جلد ہی چھٹی لے کے واپس آ گیا. وہ مسلسل کام کی وجہ سے تھک کے چور ہو چکا تھا، بخار بھی تیز ہو چکا تھا. گھر پہنچا تو رابعہ بیگم، رائما اور رباب بازار جانے کے لیے تیار کھڑی تھیں، لیکن باسم کی ناساز طبیعت کو دیکھتے ہوئے رابعہ بیگم نے رباب کو رکنے کے لیے کہہ دیا. ربا، تم بھائی کے پاس رک جاؤ گھر پہ، پھر کبھی چلی جانا.
لیکن امی میری تو بھی ساری شاپنگ ہونے والی ہے۔ رباب کا دل بازار جانے پہ بےتاب تھا۔ امی آپ لوگ جائیں، میں ویسے بھی سونے لگا ہوں۔ رباب رک کے کیا کرے گی، اور پھر پیچھے دن ہی کتنے رہ گئے، اچھا ہے کہ یہ بھی شاپنگ سے فارغ ہو جائے۔ باسم کے اصرار پہ وہ تینوں بازار چلی گئی۔ باسم بھی اپنے کمرے میں لیٹ گیا۔ تھکن اور بخار کی وجہ سے فوراً نیند لگ گئی۔ نہ جانے کتنی دیر وہ بے خبر سوتا رہا۔ اوپر کے شور کی وجہ سے باسم ہڑبڑا کے اٹھا۔ ارے میں کہتی ہوں تم چھت پہ لینے کیا گئی تھی؟ کب سے چل رہا ہے یہ سب؟ اوپر کے پورشن سے کسی عورت کے چیخ کے بولنے کی آواز اندر کمرے تک آ رہی تھی۔ باسم نے تکیہ سر کے اوپر رکھا تاکہ مزید سو سکے، لیکن وہ خاتون بھی شاید گلا پھاڑنے کی عادی تھی۔ باسم اٹھ کے بیٹھ گیا، ہاتھ بالوں پہ پھیر کے لحاف سے اترنے لگا۔ اس شور میں اس کے لیے سونا ناممکن تھا۔ پھپھو مجھے کچھ بھی نہیں پتا، میں صرف دھلے ہوئے کپڑے پھیلانے گئی تھی۔ وہ لڑکا خود ہی سے اشارے بازیاں کرنے لگ گیا تھا۔ میں فوراً سے نیچے آنے لگی تھی لیکن آپ اوپر آ گئیں۔ نیلو جھوٹ مت بولو مجھ سے، مجھے دیکھ کے تیرا رنگ پھر کیوں اڑا تھا؟ کوئی چکر تو ضرور ہے، دیکھ سچ سچ بتا دے ورنہ۔ وہ عورت پھر سے دھاڑی تھی۔ باسم شور کی وجہ سے سو نہیں پا رہا تھا، اس لیے اٹھ کے صحن میں آ گیا۔ پھپھو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ وہ رونے لگی۔ چل اب شکل گم کر اپنی میرے سامنے سے، میں بازار جا رہی ہوں، دروازہ ٹھیک سے بند کر لے، اور خبردار جو چھت پہ قدم بھی رکھا تو۔ اوپر کے پورشن کا دروازہ الگ سے باہر کی جانب کھلتا تھا، مگر سیڑھیوں میں لوہے کا جنگلا لگا ہوا تھا۔ اگر کوئی اوپر سے نیچے اترتا یا چڑھتا تو صحن سے صاف دکھائی دیتا تھا۔ جب تک باسم صحن میں آیا تب تک پھپھو صاحبہ باہر تشریف لے جا چکی تھی، اس لیے ایک دم سے خاموشی چھا گئی تھی۔ لیکن باسم کی نیند اڑ چکی تھی، اس لیے صحن میں رکھے تخت پہ بیٹھ گیا۔ سر میں درد ہونے لگا تھا۔ سوچا کہ چائے ہی بنا لے، مگر گھٹی گھٹی سسکیوں کی آواز پہ وہ وہیں ٹھٹک گیا۔ کوئی رو رہی تھی۔ نیلوفر سیڑھیوں پہ بیٹھی گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی۔ اسے تو یہی پتا تھا کہ رائمہ رباب اپنی امی کے ساتھ بازار گئی ہیں، اور باسم تو اس وقت گھر پہ موجود ہی نہیں ہوتا تھا۔ اسے لگا کہ نیچے والا گھر بالکل خالی ہے، تو پھپھو کے جانے کے بعد دروازہ بند کر کے اوپر جانے کے بجائے وہ سیڑھیوں میں بیٹھ کے رونے لگی۔ اس وقت اسے اپنی مرحومہ ماں کی یاد آ رہی تھی۔ اگر وہ زندہ ہوتی تو پھپھو آئے دن اس قسم کے گھٹیا الزام تو نہ لگاتی اس پہ۔ رونے اور سسکنے کی آواز پہ باسم دھیرے سے چلتا ہوا سیڑھیوں کے پاس لگے جنگلے کے سامنے کھڑا اس نازک سے وجود کو ہچکیوں سے روتے دیکھ رہا تھا۔ امی آپ کیوں چلی گئی مجھے چھوڑ کے؟ بابا تو میری کوئی بات سنتے ہی نہیں ہے، بس جو پھپھو کہتے ہیں اسی پہ یقین کر لیتے ہیں۔ میری بات سننے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ میں بے قصور ہو کے بھی پھپھو کے گھٹیا الزام سننے پہ مجبور ہوں۔ امی اگر آپ ہوتی تو کسی کی جرت نہیں ہوتی مجھے اس طرح کچھ کہنے کی۔ گھٹنوں میں سر دیے وہ بتدریج روئے جا رہی تھی۔ باسم ہاتھ باندھے اسے دیکھ رہا تھا۔ گورے سفید ہاتھ گھٹنوں کے گرد لپٹے ہوئے تھے، چہرہ گھٹنوں میں چھپائے وہ اپنی مرحومہ ماں سے شکوہ کنا تھی۔ کمر پہ لمبی جھولتی چٹیا دائیں جانب ڈھلک چکی تھی۔ باسم کچھ اور قریب جا کے کھڑا ہو گیا، اپنا گلا تھوڑا سا کھنکارا تاکہ اپنی موجودگی کا علم اس روتی لڑکی کو دلا سکے۔ اس وقت تو باسم کی خواہش اس لڑکی کو دیکھنے کی تھی جو نہ جانے کس دکھ میں آنسوؤں کی ندیاں بہانے پہ تلی ہوئی تھی۔ باسم کی آواز پہ بے ساختہ نیلوفر نے اپنا سر اٹھا کے دیکھا۔ ایک خوش شکل ہینڈسم سا نوجوان سامنے دیکھ کے وہ بوکھلا سی گئی۔ آج تک وہ صرف باسم کے نام سے واقف تھی۔ رائمہ اور رباب کے منہ سے وہ باسم کی تعریفیں بہت سن چکی تھی مگر کبھی اسے دیکھا نہیں تھا، اور باسم اس خوبصورت معصوم سی مومی گڑیا جیسی لڑکی کو دیکھ کے دم بخود رہ گیا تھا۔ حسن کا پیکر تھی وہ لڑکی، روئی روئی آنکھیں، اس کی آنکھوں کا گلابی پن اس کی دلکشی اور بھی بڑھا رہا تھا۔ وہ یکلختی کھڑی ہو گئی۔ باسم بھی چونک سا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اوپر کا زینہ چڑھتی باسم کی آواز پہ وہیں ٹھٹک کے رک گئی۔ سنیے، جائیے گا مت؟ جی۔ وہ پلٹ کے اسے تحیر سے دیکھنے لگی۔ بیٹھیں یہیں پہ۔ نیلوفر وہیں کھڑی رہی۔ بیٹھ جائیں۔ باسم کے کہنے پہ نہ چاہتے ہوئے بھی وہ دوبارہ سیڑھی پہ بیٹھ گئی، لیکن اپنا رخ باسم کی مخالف سمت موڑ لیا۔ کیوں رو رہی تھیں آپ؟ باسم کو ابھی بھی اس کے لمبے بالوں کی چٹیا ہی نظر آ رہی تھی۔ جی مطلب تو ہے، جبھی تو پوچھ رہا ہوں۔ مت رویا کریں، آنسو کبھی بھی ان کی خاطر نہیں بہانے چاہیے جنہیں ان کی پرواہ نہ ہو۔ آپ کتنی با کردار ہیں یہ آپ سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا۔
ہم کبھی بھی دوسروں کو ان کی خواہش کے مطابق مطمئن نہیں کر سکتے، نہ ہی اپنی پاکیزگی کا یقین دلا سکتے ہیں۔ اگر آپ اچھی ہیں تو آپ کو کسی کو بھی اس بات کا یقین دلانے کی قطعی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میری باتیں نہیں سننی چاہیے تھیں، یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ نیلوفر کو باسم کے سامنے خفت سی محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ اس کی آہ و زاری سن چکا تھا۔ اب آپ با آواز بلند شکوے کریں گی تو بندہ ناچیز کان تو بند کرنے سے رہا۔ یوں مت رویا کریں، آپ کی والدہ کو تکلیف پہنچے گی۔ باسم مبہم سا مسکرایا اور دھیمے لہجے سے بولا، تو میں بھی تو تکلیف میں ہوں، میں کس سے کہوں؟ اب وہ سنبھل چکی تھی، رخ دوسری جانب موڑے ہی باسم سے بات کر رہی تھی۔ یوں روتے ہوئے امی سے شکوے کر کے سکون مل جاتا ہے آپ کو؟ باسم نے تعجب سے پوچھا۔ نیلوفر نفی میں سر ہلا کے اپنے آنسو پونچھنے لگی۔ پھر کیوں بہاتی ہیں آنسو؟ خود کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کی باتوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں، خوش رہا کریں۔ یقین جانیے آپ کی مسکراہٹ آپ کے آنسوؤں سے زیادہ خوبصورت اور دل فریب ہے۔ نیلوفر جو رخ موڑے باسم کی باتوں کے جواب دے رہی تھی، بے ساختہ پلٹ کے اسے دیکھنے لگی۔ یقین نہ آئے تو آئینے سے پوچھ لیجئے، سچ بتا دے گا آپ کو۔ نیلوفر کے دل کی دھڑکنیں ایک دم الگ ہی لے سے دھڑکی۔ اس نے فوراً سے اوپر کا زینہ چڑھ لیا، کمرے میں بیٹھ کے دل کے بے ترتیب دھڑکنوں پہ آنکھیں بند کیے اسے اعتدال پہ لانے کی کوشش کرنے لگی، جو باسم کے آخری جملے پہ بے قابو سا ہونے لگا تھا۔ پھپھو کے تانے تو وہ ویسے ہی بھول چکی تھی۔ سامنے لگے ڈریسنگ کے شیشے پہ نظر پڑی تو کھڑی ہو کے ڈریسنگ کے سامنے آ گئی، اپنا چہرہ غور سے دیکھنے لگی۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں متورم سی ہو رہی تھیں۔ کچھ دیر اپنے چہرے کے خوبصورت نقوش دیکھتی رہی، پھر خود بخود ہی ایک مسکان چہرے پہ آ کے ٹھہر گئی۔ چہرہ خود بخود ہی دلکش سا لگنے لگا۔ یقین جانیے آپ کی مسکراہٹ آپ کے آنسوؤں سے زیادہ خوبصورت اور دل فریب ہے۔ باسم کے جملے سماعتوں میں گونجے تو مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ اب یہ آئینے کے سامنے کھڑی کیوں مسکرا رہی ہو دیوانوں کی طرح؟ پیچھے سے پھپھو کی آواز سن کے وہ چونک سی گئی۔ مین گیٹ کی چابی وہ ساتھ لے کے گئی تھی، اب ہاتھ میں سبزی کے شاپر پکڑے ہانپتی ہوئی اندر داخل ہوئی۔ کچھ نہیں پھپھو، بس بال بنانے لگی تھی، نیلوفر نے گھبرا کے جواب دیا۔ ارے چھوڑ بالوں کو، اچھے خاصے بندے ہوئے ہیں، جا کے پانی لے کے آ۔ نظر نہیں آتا اتنی دوپہر میں جا کے سبزی لائی ہوں۔ پھپھو بیڈ پہ بیٹھ کے لمبے لمبے سانس بھرنے لگی۔ نیلوفر نے پھپھو کے ہاتھ سے شاپر پکڑا اور فوراً کمرے سے باہر نکل گئی۔ شاہزیب نے عاتکہ بیگم کے لاکھ کہنے پہ بھی کھانا نہیں کھایا تھا۔ امی ایک بار کہہ جو دیا، نہیں کھانا مجھے۔ شاہزیب غصے سے غرایا اور سامنے سائڈ ٹیبل پہ رکھی موٹر بائیک کی چابی پکڑی اور کمرے سے نکلنے لگا۔ اب کہاں جا رہے ہو اتنے غصے میں؟ بے فکر رہے، مرنے نہیں جا رہا۔ بکو مت شاہزیب، جو منہ میں آتا ہے بول دیتے ہو۔ تمہارے ابو بلا رہے ہیں تمہیں، جا کے بات سنو ان کی۔ اگر تم یوں ہی باہر چلے گئے تو اس بار میرے کہنے پہ بھی دوبارہ بائیک کی چابی نہیں ملے گی تمہیں۔ عاتکہ بیگم کی بات پہ شاہزیب کے قدم وہیں رک گئے۔ واپس پلٹ کے ماں کے پاس آیا۔ امی کیسے یقین دلاؤں، نہیں جانتا میں اس لڑکی کو۔ آپ کو مجھ پہ بھروسہ نہیں ہے؟ سمجھائیں ابو کو۔ شاہزیب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کچھ نہ کر کے بھی وہ مجرم کی طرح صفائیاں کیوں دے رہا تھا۔ یہ سب تم اپنے ابو سے جا کے کہو۔ کیا کہوں انہیں؟ زمانے بھر کی ساری برائیاں انہیں صرف مجھ میں نظر آتی ہیں۔ شاہزیب غصہ ضبط کرتے ہوئے دانت کچکچا کے بولا۔ اندر ہی اندر وہ زمان صاحب کا سامنا کرنے سے ڈر رہا تھا۔ جا کے بات کرو ان سے، ورنہ تمہارے انتظار میں اپنا بی پی ہائی کر لیں گے۔ اور ہاں، برابر والے کمرے سے نمیرہ کو بھی اپنے ساتھ لے کے جاؤ، آج تو اس کی بھی خیر نہیں ہے۔ عاتکہ بیگم نے بریانی کی پلیٹ اٹھائی اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ ایک دم ہی شاہزیب کے دماغ میں ایک نئی ترکیب آئی۔ نمیرہ ویسے بھی کچھ بے وقوف سی تھی، اور پھر شاہزیب سے پیار بھی بہت کرتی تھی، شاہزیب کی باتوں میں بھی جلدی ہی آ جاتی تھی۔ اب یہی ایک طریقہ تھا زمان صاحب کی ڈانٹ اور پھٹکار سے بچنے کا۔ شاہزیب نے کمرے سے نکل کے شازمہ اور نمیرہ کے کمرے میں دستک دی اور نوب گھما کے دروازہ کھول کے اندر گھس گیا۔ نمیرہ رونے میں مصروف تھی اور شازمہ اسے چپ کروانے میں۔ اب چپ تو کرو نمی، کہہ دینا ابو سے کہ شاہو نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ شازمہ کے منہ سے یہ سن کے شاہزیب مزید تب کے رہ گیا تھا۔ فوراً سے شازمہ اور نمیرہ کے پاس آیا اور شازمہ سے مخاطب ہوا۔ شازی، مجھے تو لگتا ہے تم میری سگی بہن ہو ہی نہیں۔ کیا پٹیا پڑھا رہی ہو نمی کو؟ نکلو فوراً یہاں سے، امی کچن میں بلا رہی ہیں تمہیں۔
شاہزیب چٹکی بجا کے جھوٹ بول کے شازمہ کو کمرے سے نکالنا چاہتا تھا، لیکن وہ شاہزیب کے مقابل کھڑی ہو گئی۔ سگی بہن ہوں، اسی لیے کہہ رہی ہوں، باز آ جاؤ اپنی حرکتوں سے ورنہ منہ کی کھاؤ گے۔ وہ بھی آنکھیں دکھا کے بولی، وہ رہا کمرے کا دروازہ، اینڈ گیٹ لاسٹ۔ شاہزیب نے غصے سے تپے ہوئے شازمہ کو کمرے کے بیرونی دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ بھی غصے سے پیر پٹکتی ہوئی باہر چلی گئی۔ شاہزیب نمیرہ کے پاس بیٹھ گیا، اس کا ہاتھ تھام کے بڑے نرم لہجے سے بولا، ایک تم ہی ہو میری سگی بہن، ہمیشہ مجھ سے پیار کرنے والی، میرا خیال رکھنے والی۔ نمی، یاد ہے ہم دونوں بچپن میں ہر شرارت مل کے کیا کرتے تھے؟ شاہزیب اب نمیرہ کو ایموشنل کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ ویسے بھی شازمہ شاہزیب سے 3 برس بڑی تھی اور شاہزیب اور نمیرہ میں سال کا ہی فرق تھا، اور یہ بھی سچ تھا کہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کے زیادہ قریب رہے تھے کیونکہ عاصم ان سے کافی سال چھوٹا تھا۔ بھائی آپ کی وجہ سے ابو مجھے بھی نہیں چھوڑیں گے، نمیرہ کی اپنی جان پہ بنی ہوئی تھی۔ کچھ بھی نہیں کہیں گے، بس ذرا سا ڈانٹیں گے اور بس۔ شاہزیب نے ذرا کو کچھ زیادہ کھینچ کے کہا۔ وہ اپنے آنسو صاف کرنے لگی۔ اب میری بات سنو نمی، میری جان، میری پیاری سی پری، میری چندہ، ایک کام کر دو میرا۔ سچی مچی تمہاری دوست کی برتھ ڈے پہ پک اینڈ ڈراپ کی سروس میری طرف سے بالکل فری، پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لوں گا تم سے۔ شاہزیب نے جال تو بہت بہترین انداز سے بچھایا تھا۔ سچی شاہو بھائی؟ نمیرہ فوراً سے خوش ہو گئی۔ بالکل سچی، تم بس ابو کے سامنے یہ کہہ دینا کہ وہ جو لڑکی آئی تھی وہ تمہاری دوست ہے، میری کچھ نہیں لگتی، باقی سب میں سنبھال لوں گا۔ شاہزیب کی بات سن کے نمیرہ نے اپنا ہاتھ شاہزیب کے ہاتھ سے چھڑوا لیا۔ جی نہیں بھائی، میں یہ سب نہیں کروں گی، ابو میری جان لے لیں گے۔ نہیں بھائی، پیار اپنی جگہ اور ابو کی ڈانٹ اپنے اپنے حصے کی اپنی جگہ۔ میں آپ کی خاطر ایک بھی جھڑکی ابو سے نہیں سنوں گی۔ نمیرہ کے صاف کورے جواب پہ شاہزیب کڑ کے رہ گیا۔ وہ بھی جانتی تھی کہ وہ زیادہ قصوروار نہیں ہے۔ بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے، پیدل جانا اس چشماٹو عاصم کے ساتھ اپنی دوست کے گھر، اور خبردار جو مجھ سے ایک بار بھی کہا تو۔ شاہزیب نے اسے گھورتے ہوئے کہا اور کھڑا ہو گیا۔ چلو اب اٹھو، پیشی لگوائیں ابو کی عدالت میں اپنی۔ شاہزیب یہ کہہ کے کمرے سے باہر نکل گیا۔ نمیرہ بھی اس کے پیچھے لپکی، مگر زمان صاحب کے کمرے کے باہر کھڑے ہو کے دونوں کی اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ دونوں نے ایک آس بھری نظر ایک دوسرے پہ ڈالی، حلق سے تھوک نکلا، دھڑکتے دل پہ ہاتھ رکھ کے اسے تسلی دی کہ بس معاملہ صرف ڈانٹ پھٹکار تک ہی محدود رہے گا، اور کمرے کو نوک کیا۔ آ جاؤ دونوں اندر۔ ایک گرج دار آواز سے دونوں کی بندی ہوئی ہمت نے صاف جواب دے دیا کہ ابا کی ڈانٹ کون سی کم ہے۔ اپنی گرج دار آواز سے ہی سامنے والے کی روح فنا کرنا اچھی طرح جانتے تھے۔ نمیرہ کی آنکھوں میں نمی صاف نظر آنے لگی اور شکل سے لگ رہا تھا کہ ابھی رونے لگے گی۔ کمرے کا دروازہ کھول کے دونوں اندر داخل ہوئے تو سگریٹ کے دھوئیں سے سانس گھٹنے لگا۔ مطلب آج تو پکی خیر نہیں تھی۔ زمان صاحب سگریٹ پینے کے عادی نہیں تھے، لیکن جب وہ سٹریس میں ہوتے تھے تو چین سموکر کی طرح سگریٹ پیتے تھے۔ سامنے غصے سے کمرے میں چکر کاٹ رہے تھے، ساتھ ہی ساتھ سگریٹ پی رہے تھے۔ سب سے پہلے دونوں کی نظر سامنے رکھے ایش ٹرے پہ پڑی تاکہ سگریٹ کی تعداد سے غصے کا اندازہ لگا سکیں۔ 6-7 بجھے سگریٹ سے دونوں ہی سمجھ چکے تھے کہ لیکچر پورے گھنٹے کا ہوگا۔ دونوں کو کمرے کے دروازے پہ دیکھ کے زمان صاحب نے غصے سے کہا، دروازہ بند کرو اور ادھر آؤ دونوں میرے سامنے۔ شاہزیب نے جلدی سے دروازہ بند کیا۔ دونوں خرامہ خرامہ قدم اٹھاتے ہوئے زمان صاحب کے سامنے نظریں جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ شاہزیب سے میں کچھ بھی امید رکھ سکتا ہوں، مگر نمیرہ تم بھی؟ نہایت افسوس کی بات ہے۔ زمان صاحب کو نمیرہ سے واقعی ایسی امید نہیں تھی۔ ابو ابو، نمیرہ روتے ہوئے زمان صاحب کے سینے سے لگ گئی، دونوں بازو ان کے گلے میں ڈال کے رونے لگ گئی۔ اللہ کی قسم ابو، مجھے نہیں پتا وہ لڑکی کون ہے، میں تو شاہو بھائی کے ساتھ مال میں گئی تھی اپنی دوست کا گفٹ لینے، تو شاہو بھائی نے یہ شرط رکھی تھی کہ میں انہیں برگر کھلاؤں گی تو ہی مجھے لے کے جائیں گے۔ مجھے کیا پتا تھا انہوں نے وہاں کسی لڑکی کو بلایا ہوا ہے۔ نمیرہ کی خود ساختہ کہانی پہ شاہزیب نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ابو مجھے کیا پتا تھا یہ مجھے وہاں اس لڑکی سے ملوانے لے کے گئے تھے۔ روتے روتے وہ ساری بات شاہزیب کے گلے میں ڈال چکی تھی، یا شاید وہ خود بھی یہی سمجھ رہی تھی کہ شاہزیب نے جان بوجھ کے اس لڑکی کو بلوایا تھا۔
شاہزیب بری طرح پھنس گیا تھا۔ اچھا اب رونا بند کرو، میں نے کون سا تمہیں ڈانٹا ہے، چلو شاباش چپ کرو۔ زمان صاحب کا دھیما لہجہ دیکھ کے شاہزیب نے رشک بھری نگاہوں سے بہن کو دیکھا تھا۔ واہ میرے اللہ، عورت کو آنسوؤں کا ہتھیار کیا خوب استعمال کرنا آتا ہے، چاہے وہ نمی جیسی بے وقوف ہی کیوں نہ ہو، کیسے ابو کے غصے کو ہوا میں اڑا گئی ہے۔ اور ایک میں ہوں، جب تک 1 گھنٹہ گالیاں اور لان تان نہ سن لوں جان بخشی کے کوئی چانس ہی نہیں ہے۔ شاہزیب کا دل نمیرہ کو داد دینے کو چاہ رہا تھا۔ نمیرہ جاؤ تم۔ نمیرہ نے فوراً سے اپنا سر اٹھایا، شکریہ ابو کہتے ہوئے اپنے آنسو صاف کیے اور ان کے پیچھے ہٹ کے کمرے سے جانے سے پہلے شاہزیب کو ٹھینگا دکھا کے مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو شاہزیب کشن اٹھا کے اس کے منہ پہ ضرور مارتا، لیکن اب اپنی باری کے انتظار میں نظریں جھکائے کھڑا تھا۔ آخر تم چاہتے کیا ہو شاہزیب؟ ایک دفعہ ہی مجھے صاف صاف بتا دو، زمان صاحب نے دھاڑتے ہوئے پوچھا۔ ابو میں سچ کہہ رہا ہوں، میرا اس لڑکی سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مجھ میں لاکھ عیب صحیح، لیکن یہ گرل فرینڈ والی مصیبت پالنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ۔ شاہزیب نے ہمت کر کے بات شروع کی، مگر زمان صاحب کچھ بھی سننے کو تیار نہیں تھے۔ نہیں، مجھے تمہاری کسی بات کا اعتبار ہی نہیں ہے۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے، جوان بہنوں کا ہی خیال کر لیتے۔ تم کسی کی بہن بیٹی سے دوستیاں بڑھاؤ گے تو کل کو تمہاری بہن۔ اتنی بڑی تذلیل شاہزیب سے اپنے لیے تو برداشت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے کیا ہی کیا تھا، بنا کسی ثبوت کے بہنوں کا تانا۔ شاہزیب کی انا پہ یہ بہت برا وار تھا۔ اس وقت اگر نینا اس کے سامنے ہوتی تو نہ جانے کیا کر گزرتا اس کے ساتھ، جس کی وجہ سے اپنے کردار کی دھجیاں وہ اپنے باپ کے ہاتھوں بکھرتے ہوئے دیکھ رہا تھا۔ ابو پلیز، میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جو آپ مجھے یہ تانا دیں۔ وہ لڑکی خود میرے پیچھے آئی تھی، مجھے تو نام بھی صحیح سے نہیں پتا اس کا۔ شاہزیب نے لہجہ دھیما ہی رکھا تھا، لیکن اندر تو جیسے آگ دہک اٹھی تھی۔ زمان صاحب چلتے ہوئے شاہزیب کے قریب پہنچ کے تعصب سے اسے دیکھ کے سرخ آنکھیں لیے بولے، اچھا تم اتنے انجان تھے اور وہ خود بخود تمہارے گھر پہنچ گئی۔ میری شکل پہ تمہیں بے وقوف لکھا نظر آ رہا ہے کیا؟ کچھ دیر پہلے تم نے خود اسے وہاں بلوایا جہاں تم اس سے ملاقاتیں کرتے رہے ہو۔ پچھلے 1 مہینے سے تمہارے ہر دوسرے دن سمندر کے چکر لگ رہے ہیں۔ 3-4 بار تو تمہیں شازل بھی دیکھ چکا ہے۔ یاد رکھو میری بات، اگر شازل یا زمرد بھابی نے تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ دیکھ لیا اور یہ بات کل کو شازمہ کے لیے مشکل کا سبب بنی تو تمہیں گھر سے نکال باہر کروں گا میں۔ زمان صاحب کی غصے سے آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ ابو، شاہزیب نے پھر سے اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا، اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے، اس وقت تمہاری شکل بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا۔ زمان صاحب غصے کے مارے سرخ ہوتے ہوئے بولے۔ شاہزیب خاموشی سے باہر نکلنے لگا، اور ہاں، آج بائک لے کے کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ زمان صاحب کی بات سن کے شاہزیب باہر نکلا تو سامنے صوفے پہ عاتقہ بیگم ماتھے پہ تیوری چڑھائے بیٹھی تھی اور ان کے برابر میں شازمہ منہ پہ ہاتھ رکھے اپنی ہنسی چھپانے کی کوشش کر رہی تھی۔ یقیناً ساری باتیں سن چکی تھی۔ گھر ہی کتنا بڑا تھا جو ایک کمرے کی آواز باہر نہ جا سکتی ہو۔ شاہزیب نے کنکھیوں سے شازمہ کو گھورا اور اپنے کمرے میں چلا گیا۔ شازمہ اٹھ کے زمان صاحب کے کمرے میں چلی گئی۔ وہ ابھی بھی سگریٹ ہاتھ میں لیے کھڑے تھے۔ ابو، آپ نے صبح کا ناشتہ کیا، اس کے بعد سے کچھ بھی نہیں کھایا، کھانا لاؤں آپ کے لیے؟ وہ زمان صاحب کے پاس آ کے نرمی سے بولی اور سگریٹ ان کے ہاتھ سے لے کے ایش ٹرے میں بجھا دیا۔ رہنے دو، خفگی سے بولے تھے وہ۔ ابو کیوں اپنا دل جلا رہے ہیں؟ چلے نا کچھ کھا لیں ورنہ مجھے نیند نہیں آئے گی۔ شازمہ کو ویسے بھی ماں سے زیادہ اپنے باپ سے پیار تھا، اور وہ بھی بیٹوں کو تو ڈانٹ لیتے تھے مگر بیٹیوں میں جان بستی تھی ان کی۔ اچھا چلو گرم کرو، میں آتا ہوں۔ زمان صاحب کا لہجہ نرم ہوا۔ شازمہ باہر جانے لگی تو زمان صاحب کی آواز پہ پلٹی، شازی؟ جی ابو۔ شاہزیب نے کچھ کھایا؟ زمان صاحب نے نظریں چراتے ہوئے پوچھا تھا۔ ماتھے پہ سلوٹیں پہلے سے کچھ کم تھی۔ باہر سے جتنے بھی سخت تھے مگر اندر سے فکر مند بھی رہتے تھے۔ اپنی فرمائش پہ بریانی بنوائی تھی شاہزیب نے، اور ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ نہیں، مت کھائے، کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو اس کی منت کرنے کی۔ بظاہر یہی تاثر دیا کہ انہیں شاہزیب کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جی ابو۔ شازمہ جانے لگی۔ بات سنو۔ جی ابو۔ وہ پھر سے پلٹی۔ اپنی ماں سے کہو کھانا گرم کر کے دے اسے۔
صبح کا بھوکا ہے وہ۔ جی ابو۔ وہ بھی دروازہ کھولنے ہی لگی تھی کہ زمان صاحب پھر سے بولے، اور ہاں، اپنی ماں سے کہنا کہ یہ مت بتائے کہ میں نے کھانے کا کہلوایا، خواہ سر پہ چڑھ جائے گا۔ جی بہتر۔ شازمہ کمرے سے نکل گئی۔ بازار میں کافی گہما گہمی تھی۔ رابعہ بیگم رباب کی فرمائشوں سے زچ ہونے لگی تھی۔ نہ جانے کون کون سے فیشن اسے یاد آنے لگے۔ بارات کا جوڑا ابھی تک اسے پسند نہیں آ رہا تھا۔ رائمہ اب تھک چکی تھی۔ امی میں اسی دکان پہ بیٹھی ہوں، آپ رباب کو ساتھ لے جا کے دوسری دکان سے اسے پسند کروا لیں، میری تو اب بس ہو چکی ہے۔ رائمہ ایک دکان پہ رکھی کرسی پہ بیٹھ گئی۔ رابعہ بیگم رباب کو لیے دوسری دکان کی طرف بڑھ گئی۔ رائمہ اپنی چادر دوبارہ ٹھیک کرنے لگی۔ 2 گھنٹے سے بازار میں گھوم گھوم کے پیاس سے اس کے گلے میں چبھن سی ہونے لگی تھی۔ شاپنگ بیگ سب رائمہ کے پاس ہی تھے۔ بھائی آپ ذرا میرے شاپنگ بیگز کا دھیان رکھیں، میں سامنے سے جوس لے کے ابھی آتی ہوں، سامنے بیٹھے دکاندار سے رائمہ نے کہا۔ جی آپ بے فکر ہو کے جائیں، آپ کا سامان کہیں نہیں جائے گا۔ دکاندار نے وہ سارے شاپنگ بیگ اپنی دکان کے اندر رکھ لیے۔ رائمہ کچھ مطمئن سی ہو گئی، اس لیے اٹھ کے مارکیٹ سے باہر آ گئی۔ سامنے ہی فریش جوس والے کی دکان تھی۔ بیچ میں بس ایک مین روڈ کراس کرنا تھا، لیکن گاڑیوں کے رکنے کا اسے کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ سڑک کے کنارے کھڑی گاڑیوں کے رکنے کا انتظار کر رہی تھی جب اسی سڑک پہ بائک پہ گزرتے ہوئے رامس پہ اس کی نظر پڑی۔ وہ بھی اسے دیکھ چکا تھا، اس لیے بائک اس کے پاس لے جا کے روک دی۔ رائمہ آپ یہاں پہ، وہ بھی اکیلی؟ رامس اسے اکیلے وہاں دیکھ کے متحیر تھا، ورنہ وہ رابعہ بیگم کے بغیر کہیں باہر نہیں آتی جاتی تھی۔ نہیں امی ساتھ ہیں، وہ بس رباب کو شاپنگ کروا رہی ہیں، مجھے بس پیاس لگ رہی تھی اس لیے وہ جوس لینے آئی تھی۔ رائمہ نے سامنے جوس کارنر کی طرف اشارہ کیا۔ رامس نے سامنے جوس کارنر کو دیکھا، پھر مین روڈ پہ چلتی گاڑیوں پہ نظر ڈالی۔ آپ یہیں رکیں، میں لے آتا ہوں۔ رامس یہ کہہ کے فوراً سے وہاں سے چلا گیا۔ کچھ ہی دیر میں جوس کا گلاس پیک شدہ رائمہ کو پکڑانے لگا۔ شکریہ، کتنے پیسوں کا آیا؟ رائمہ ہاتھ میں پکڑے پرس کو کھولنے لگی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پلیز یہ کہہ کے شرمندہ مت کیجیے۔ رامس اب بائک سائڈ پہ کھڑی کر کے رائمہ کے پاس ہی کھڑا ہو چکا تھا، اس لیے مجبوراً رائمہ کو بھی کھڑا ہونا پڑا۔ وہ وہیں جوس نکال کے پینے لگی۔ شادی کی شاپنگ کے لیے آئی ہوں گی آپ یقیناً؟ رامس نے جلے دل سے پوچھا۔ جی۔ کیا بہت امیر ہے وہ؟ رامس نے طنزیہ اس سے پوچھا۔ کون؟ رائمہ ایک دم تو سمجھ نہیں پائی کہ رامس کس کی بات کر رہا ہے۔ آپ کا ہونے والا شوہر؟ معلوم نہیں، باسم بہتر جانتا ہے، وہ نظریں بدل کے بولی۔ آپ خوش ہیں رائمہ؟ رامس نہ جانے اس کے چہرے پہ کیا ڈھونڈنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ کیسا سوال ہے؟ یہ سوال اسے رامس کے منہ سے کچھ عجیب سا لگا تھا۔ بہت عام سا سوال ہے، آپ کی زندگی کا بہت اہم معاملہ ہے یہ، آپ کی مرضی اور خوشی تو شامل ہونی چاہیے۔ باسم اور امی خوش ہیں، میرے لیے غلط فیصلہ نہیں کر سکتے وہ۔ رائمہ نے پہلو بدلا۔ رامس کی نظروں میں نہ جانے کیا تھا کہ رائمہ پزل سی ہونے لگی۔ ایسے تکلفات تو ان میں کبھی بھی نہ تھے۔ آپ خوش ہیں؟ رامس نے دوبارہ اپنا سوال دہرایا۔ جی۔ رائمہ نے ایک اچٹتی سی نظر رامس پہ ڈالی اور نظریں جھکا کے اعتراف کیا۔ لیکن میں خوش نہیں ہوں، بہت برا لگ رہا ہے مجھے۔ جی؟ وہ حیرت سے رامس کو دیکھنے لگی۔ خدا کرے آپ سدا خوش رہیں، یہ کہہ کے وہ بائک پہ بیٹھ گیا اور بائک سٹارٹ کی اور وہاں سے چلا گیا۔ رائمہ بس حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، اس کی غیر متوقع بات کا سرا ڈھونڈنے لگی۔ رامس کئی بار باسم سے ملنے آتا تھا ان کے گھر، اس کی والدہ بھی آتی رہتی تھی۔ کبھی کبھی رائمہ کو لگتا تھا کہ رامس اس کے لیے پسندیدگی رکھتا ہے، لیکن نہ کبھی اس نے لفظوں میں کہا، نہ کبھی اس کی والدہ نے ایسا کوئی تذکرہ کیا۔ آپ یہاں کھڑی ہیں، چلے نا اندر، دیکھیں میں نے کتنا حسین جوڑا لیا ہے۔ رباب خوشی سے چہک رہی تھی۔ رائمہ کا ہاتھ تھامے وہ اسے اندر لے گئی۔